بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، حی یا قیوم ہے، اور عزتیں عطا کرنے والا، شفا عطا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے ورع اور پرہیزگاری کے انداز اور ماڈل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت ساری احادیث ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ ہماری زندگی میں گناہوں سے اور سیئات سے بچنے کے لیے ایک اہم کوشش کا نام ورع اور پرہیزگاری ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک اللہ رب العزت جل جلالہ علم رکھتا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فرامین اس حوالے سے قرآن کے اندر بھی موجود ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں حدیث ورع اور پرہیزگاری کے حوالے سے موجود ہیں۔ ورع یعنی پرہیزگاری کا جو لغوی معنی ہے الکف والانقباض، یعنی کہ ہر وہ چیز جو شک میں ڈال دے اسے ترک کرنا ورع کہلاتا ہے، اور اصطلاحی لحاظ سے بھی الورع ترک ما یریبک ونفی ما یعیبک والاخذ بالاوثق وحمل النفس علی الاشق، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے دل کو مطمئن نہ کر سکے اور شک و شبہات کے اندر ڈال دے، اور یا اس کے اندر شک و شبہات کا پہلو موجود ہو تو وہ اس سے بچنا، اس سے ترک کرنا، یہ پرہیزگاری اور ورع کہلاتا ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں دل مطمئن نہیں ہے، دل اطمینان میں نہیں ہے کہ یہ پاکیزہ ہے یا نہیں پاکیزہ ہے، کیا اس کو استعمال کرنا درست ہے یا نہیں ہے، اگر دل اطمینان میں نہیں ہے تو ورع اور پرہیزگاری کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے، اور اگر دل مطمئن ہے مکمل طور پر اور شرعی لحاظ سے اس میں کوئی قباحت موجود نہیں ہے تو پھر اس کو استعمال کیا جائے، اور اگر یقیناً اس کے اندر کوئی قباحت موجود ہے تو ترک کرنا لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے اور واجب ہے۔ اس اعتبار سے ورع اور پرہیزگاری کا ایک یہ بھی انداز ہے جو صوفیاء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر شریعت نے کس چیز میں رخصت دی ہوئی ہے، اجازت دی ہوئی ہے، اور اس رخصت میں اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، برداشت رکھتا ہے، تو اس کو بھی ادا کرے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ایام معدودات، یعنی گنتی کے دن ہے، یعنی رمضان مبارک کی بات ہو رہی ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے ہیں، اگر ان روزوں کے دوران کوئی بندہ بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، یا سفر کی حالت میں ہے،
تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ دے، اور جب تندرست ہو جائے یا سفر سے مقیم ہو جائے تو وہ روزے کی قضا کرے۔ اب یہاں پہ شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، رخصت دے رکھی ہے، لیکن صوفیاء کرام نے یہ بات لکھی ہے، ورع اور پرہیزگاری کا یہ تقاضا ہے کہ شریعت نے اگرچہ اجازت دے رکھی ہے لیکن پرہیزگاری کا تقاضا ہے کہ وہ رخصت کے باوجود بھی مشقت کو ایکسیپٹ کرے، پسند کرے، اور اس دوران بھی وہ روزہ رکھے۔ تو یہ ایک انداز ہے پرہیزگاری کا۔ تو اگرچہ رخصت ہے، اگر وہ بندہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کو مکمل اجازت ہے، اگر وہ برداشت کر سکتا ہے تو پرہیزگاری کا انداز یہ ہے کہ وہ سفر کے دوران بھی روزہ رکھ لے، جو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ورع اور پرہیزگاری کے حوالے سے بات ہمیں ملتی ہے کہ الورع یطہر دنس القلب کما یطہر الماء دنس الثوب، یعنی جو بندہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، ورع اختیار کرتا ہے، تو اس حوالے سے اسے کیا بینیفٹ ملتے ہیں؟ تو ہمیں بات ملتی ہے کہ ورع اور پرہیزگاری ایسے ہے جیسے پانی جو ہوتا ہے وہ گندگی کو صاف کر دیتا ہے، مطہر کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ اگر جسم پہ لگی ہو یا کپڑے پہ لگی ہو، پانی کے لگانے سے وہ پاک ہو جاتی ہے، مطہر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ ورع اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں لگی ہوئی میل کچیل کو مکمل طور پر صاف فرما دیتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث ملتی ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، فضل العلم خیر من فضل العبادتی، علم جو ہے یہ عبادت سے زیادہ بلند ہے، زیادہ مرتبے پر ہے، زیادہ فضیلت والا ہے۔ علم کی بڑی طاقت ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ گزرے اور دو جماعتیں لگی ہوئی تھی، ایک اللہ کے ذکر میں مشغول سی، اللہ کی عبادت میں مشغول سی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کر رہی تھی، تکبیرات کر رہی تھی، اور دوسری جو ہے وہ علم کے اندر مشغول تھی، کسی مسئلے کے اندر کوئی آیات کا تکرار ہو رہا تھا، غور و فکر ہو رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی محفل کو پسند کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے علم کا درجہ عبادت کے درجے سے بہت زیادہ ہے، اور عبادت کرنا، تسبیحات کرنا یہ بھی کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرے، اللہ کا دوست بن جائے، اللہ سے اس کا تعلق اور ریلیشن ہو جائے، تو وہ رات کے پہرے میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، یعنی کہ قیام اللیل کرے، نوافل ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قربت عطا فرماتا ہے۔ یہ دونوں بڑے عمل ہیں، لیکن تیسرے نمبر پہ میرے آقا نے فرمایا کہ خیر دینکم الورع، دیندار، بہترین دیندار وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور ورع اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کہ فرماتے ہیں کہ ان الحسن ابن علی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک کھجور کا ڈھیر لگا ہوا تھا، یقیناً وہ صدقے کا مال تھا، وہ ڈھیر لگا ہوا تھا، تو وہاں سے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پکڑا اور کہا کہ کخ اما تعرف ان لا ناکل الصدقۃ، آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے اور صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ دیکھیے حضرت امام حسن یہ اس وقت بالغ بھی نہیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو اس معاملے میں اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو یہ چیز بتائی ہے کہ جو ورع اور پرہیزگاری ہے اس کی تربیت بچپن میں بھی ہوتی ہے، اور یہ بچپن میں آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی ہے، چھوٹے ہوئے بھی، تو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے منہ میں ڈال کر اس کھجور کو نکال دیا، اور یہ ایک ورع اور پرہیزگاری کی تربیت فرمائی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ ورع اور پرہیزگاری کتنی اہم چیز ہے۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری شریف کی یہ بھی حدیث ہے، واللہ انی لانقلب الی اہلی
فآجد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ جب میں گھر میں جایا کرتا ہوں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ میرے بستر پر بعض اوقات کھجور گری ہوتی ہے، اور کھجور جب گری ہوتی ہے تو میں اس کو اٹھا لیتا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ اس کھجور کو میں کھا لوں، لیکن جب پھر میں سوچتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ صدقے کی کھجور ہو تو میں اس کو ترک کر دیتا ہوں۔ تو یہ انداز امت مسلمہ کے لیے ہے کہ ورع اور پرہیزگاری یہاں تک ہے کہ وہ چیز جس میں ذرہ برابر بھی ایسی چیز یا خلش آ جائے، شک پیدا ہو جائے، اس کو ترک کر دیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انداز سے ہمیں ورع اور پرہیزگاری کا انداز ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے تو دیکھا ایک ٹھیلا لگا ہوا ہے، وہاں پہ کھجوریں ہیں، آپ نے ان سے کھجوریں خریدی۔ جب جانے لگے تو آپ کے پاؤں کے پاس ایک کھجور گری پڑی تھی، آپ کے گمان میں یہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے جو میں نے خریدی اسی میں سے کوئی کھجور ہو، اس نے اٹھائی، آپ نے اٹھائی اور کھا لی۔ آپ مسجد نبوی میں داخل ہو گئے وہاں پہ چلتے ہوئے، تو آپ نے جب عبادت کی تو عبادت کے اندر سرور نہیں آیا، حلاوت نہیں آئی، چاشنی نہیں آئی۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پہلے عبادت کرتا تھا تو مجھے عبادت کے اندر سرور آتا تھا، آج عبادت کے اندر سرور نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے اندر انہیں بتایا کہ وہ جو کھجور تو نے کھائی ہے وہ تیرے مال کی کھجور نہیں تھی، بلکہ وہ ٹھیلے والی کی ہی کھجور تھی، تو نے بغیر اجازت کے وہ کھجور کھائی ہے، تو عبادت کا سرور جاتا رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ وہ چیز جو آپ کی موجود نہیں ہے، آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، تو ناجائز چیز کا استعمال کرنے سے انسان کی عبادت کے اندر سرور، حلاوت اور مٹھاس نہیں رہتی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، آج ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں سرور اگر نہیں آتا، اگر عبادت کے اندر ہمیں مزہ نہیں آتا، سجدہ ریز ہوتے ہیں لیکن وہ چاشنی نہیں ملتی، اللہ کی قربت کا احساس پیدا نہیں ہوتا، تو ہم یہ سمجھے کہ ہمارے پیٹ میں کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں چلی گئی جو ہمارے لیے مناسب و جائز نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کا ہمیں واقعہ ملتا ہے، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو رسول اللہ کی خدمت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے انصاری کے گھر میں بھیجا، کوئی کام کے حوالے سے وہاں پہ آپ گئے، تو جب اس کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی عورت کو برہنہ حالت میں دیکھ لیا، تو اس لحاظ سے آپ بڑے شرمندہ ہوئے اور آپ مدینہ کی وادیوں میں، پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ وہ بندے کو بھیجا تو ابھی تک آیا نہیں، یہاں تک کہ کافی دن گزر گئے، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن حاضر نہیں ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت غالباً سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو بھیجا کہ آپ پتہ کریں کہ وہ کہاں ہے۔ پتہ کرتے کرتے وہ پہاڑیوں میں جا کے ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو کہا کہ کیوں چھپ رہے ہو؟ کہا کہ میں نے اس طرح مجھ سے نظر ہو گئی ہے، اس سے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا کہ میں نے ایک غیر محرم کو وہ بھی اس حالت میں دیکھ لیا جس حالت میں مجھے دیکھنا نہیں چاہیے تھا، میں بڑا شرمندہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دلاسا دیا، وہ گھر میں گئے، پھر بیمار بہت زیادہ سخت ہوئے اور آپ اسی حالت میں انتقال کر گئے۔ تو یہاں تک کہ جب جنازے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیاں اٹھا کے چل رہے تھے۔ جنازہ مکمل ہوا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ایڑیاں اٹھا کے کیوں چل رہے تھے؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے چل رہا تھا کہ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کے جنازے میں فرشتے آئی ہیں کہ اس کے اندر جو شرمندگی پیدا ہوئی ہے اور جو تقوی اور پرہیزگاری اور جو ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہوئی ہے، اس وجہ سے فرشتے بھی اس کے جنازے میں شامل ہوئے ہیں۔ اتنے زیادہ فرشتے تھے کہ مجھے قدم رکھنے کی جو ہے وہ جگہ نہیں مل رہی تھی، اس وجہ سے میں ایڑیاں اٹھا کے چل رہا تھا۔ تو یہ بھی ایک ہمیں انداز ملتا ہے کہ پرہیزگاری اور ورع اختیار کرنا کتنا محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مجوسی سے آپ نے کچھ قرضہ دیا ہوا تھا، وہ لینا تھا۔ آپ اس مجوسی کے گھر میں گئے تو رستے میں کیچڑ تھا، آپ کا پاؤں کسی جگہ پہ آیا اور جوتے پہ کیچڑ لگ گیا۔
آپ جب مجوسی کے گھر میں پہنچے اور اس کی دیوار کے پاس کھڑے ہوئے تو آپ نے چاہا کہ میں اپنی جوتی کو جھاڑ لیتا ہوں۔ جب جھاڑنے لگے تو اس جھاڑنے کی وجہ سے وہ کچھ جو ہے کچرا یا گندگی جو ہے اڑ کر جو ہے وہ مجوسی کی دیوار پہ لگ گئی۔ اب آپ نے چاہا کہ میں اس کو کھرچ کر اتار دوں۔ جب یہ سوچا تو ہو سکتا، کیونکہ مجوسی کی جو دیوار تھی وہ کچی تھی، اگر اس کو صاف کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس دیوار سے بھی کچھ چیز اتر سکتی تھی، آپ نے نہیں اتاری۔ جب مجوسی باہر آیا شرمندگی کی وجہ سے کچھ بات کہنا چاہیے کہ میں اس وجہ سے آپ کا قرضہ ادا نہیں کر سکتا، تو یہ ابھی اس نے بات کہنا شروع کرنی ہی تھی تو آپ نے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ وذاکر قصۃ الجدال، وہ سارا واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا تھا وہ بیان کیا کہ یار میری جوتے کی گندگی کی وجہ سے آپ کی دیوار گندگی ہو گئی ہے، اگر اس کا کوئی آپ موازنہ لینا چاہتے ہیں، کچھ پیسے لینا چاہتی ہیں یا اس کا کوئی بدلہ لینا چاہتی ہیں تو وہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ بات دیکھ کر، یہ متقی اور پرہیزگاری کا انداز ہے، یہ بات مجوسی کی نے دیکھی تو اس نے کہا کہ جو بندہ ایک چھوٹی سی گندگی سے اتنا زیادہ پریشان ہو گیا ہے کہ اگرچہ دیوار پہ ایک چیز لگی ہے اتر بھی سکتی ہے، لیکن وہ اس لحاظ سے اتنا زیادہ ورع اختیار کر رہا ہے، پرہیزگاری اختیار کر رہا ہے کہ کل مجھ سے یہ بھی نہ پوچھا جائے کہ تم نے فلاں بندے کی دیوار کو گندا کیوں کیا تھا، تو میں اتنے دن سے اللہ کو چھوڑ کے بیٹھا ہوں، تو وہ پھر دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک شخص ہے جو کسی کی گندگی، ایک شخص ہے جو اپنی جس جوتے پہ لگی ہوئی گندگی کسی کی دیوار پہ آ جائے تو وہ اس پہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہم نے کتنے لوگوں کو اذیت دے رکھی ہے، تکلیف دے رکھی ہے، ہمیں بھی اس لحاظ سے پریشان ہونا چاہیے۔ کیا کل قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں بندے کو تکلیف کیوں دی ہے؟ اسی طرح حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے سامنے خربوزہ پیش کیا گیا، اب آپ سوچنے پڑ گئے کہ اس کو کاٹ کے کھاؤں یا توڑ کے کھاؤں، تو آپ نے اس کو ترک کر دیا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کو آپ خربوزہ کیوں نہیں تناول کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو علم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ توڑ کر استعمال کیا ہے یا کاٹ کے کیا ہے، اس لحاظ سے میرا ورع و پرہیزگاری یہ کہتی ہے کہ اس کو ترک کر دیا جائے، جب علم نہیں ہے تو پھر اس کو استعمال بھی نہ کیا جائے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک غلام تھا جو آپ کے پاس ہی رہا کرتا تھا، تو اس نے کچھ چیز آپ کو پیش کی، آپ نے تناول کر لی، تو اس غلام نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز جو میں نے آپ کو دی ہے، جو آپ نے تناول کی ہے، تو یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں ہے، آپ بتا دو۔ تو اس نے کہا کہ حالت کفر میں نے کسی کا کام کیا تھا، حالت کفر میں تھا، حالت شرک میں تھا، میں نے کسی کا کام کیا تھا، تو اس وقت اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی، آج میری اس سے ملاقات ہوئی ہے تو اس نے اس کام ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ معاوضہ دیا ہے، کچھ پیسے دیے ہیں، تو اس اعتبار سے میں وہ پیسوں سے یہ چیز لے کے آیا ہوں۔ تو آپ نے فوراً وہ کہہ کر کے نکال دی کہ یہ پرہیزگاری ہے کہ وہ چیز جو حالت کفر میں کما کے غلام لے کے آیا ہے، حالانکہ اسی کے پیسے ہیں اور وہ لے کے آیا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن پرہیزگاری کا یہ تقاضا ہے کہ وہ چیز جو حالت کفر میں کما کے اسے ملی تھی وہ چیز بھی قبول نہیں کی جاتی، وہ بھی جائز اور مباح نہیں سمجھتے جو متقی اور ورع اختیار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پرہیزگاری ورع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔